تھینک یو یار آپ تو نیزے سے بھی لمبے ہیں جو پھینکتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ میری 6'3" یا 4 ہوگی. باجی تو ماشاءاللہ اٹھتے جہاز 'ਚ بھی بہ جاندے. ہاں جی پائلٹ دی تون پھڑ کے جہاز تھلے. اور وہ جو تھرو کرتے ہیں آپ وہ کتنا اس کا سائز ہوتا ہے؟ جیولن کا جو سائز ہے وہ تقریباً 9 فٹ کے قریب ہوتا ہے. 9 فٹ کے قریب, ٹھیک ہے. اور آپ تو ہوئے پھر کوئی 6'3" 4 انہوں نے نیزے نے بھی کیا انہیں کہ یار میں نے شرمندہ ہی کرواتا. آپ کو ارشد کیسے خیال آئے؟ ذرا مختلف یعنی کہ کھیل ہے نا, اور اس طرح سے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے, میدان میں جا کے تو آپ نہیں کر سکتے. کیسے آپ کو یہ خیال آیا, آپ کیسے آ گئے اس کے اندر؟ میں بیسیکلی میں کرکٹ تھا, میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی, بڑی اچھی گیم تھی میری کرکٹ کی. تو پھر میں کرکٹ چھوڑ کے جو ہے نا وہ میں ایتھلیٹکس میں آیا. میرے جو بھائی تھے بڑے وہ ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں یار آپ ایتھلیٹکس میں ہیں, جیسے کہ میں اپنی گاؤں کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا تھا اور سٹی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا تھا, تو وہاں پہ میری ماشاءاللہ بڑی محنت ہوتی تھی, تو اکثر ہم میچ جیت جاتے تھے کرکٹ کا نا. یہ تو میاں چنو نیزہ سٹتے سر ملتانوں لبدا. تو اسی طرح پھر میں نے آغاز کیا ایتھلیٹک کا. تو میں نے ماشاءاللہ فٹ بال بھی کھیلا ہے, میں نے کبڈی بھی کھیلی ہے, کرکٹ بھی کھیلی ہے, اور ایتھلیٹکس میں پہلے تو پاجی تھینک یو. ایتھلیٹکس میں پھر آیا, ایتھلیٹکس میں تقریباً 23 ایونٹس ہیں, اس میں بھی میں نے تقریباً 7-8 جو ہے ایونٹس میں نے کیا ہے, جیسے جیولن تھرو ہے, شاٹ پٹ ہے, ڈسکس تھرو ہے, ایمبر تھرو ہے, ہائی جمپ اور لانگ جمپ, ٹرپل جمپ, 100-200 میں نے بھاگی ہوئی ہے, اور انٹر ڈویژن میں بیسٹ ایتھلیٹ بھی رہا ہوں. تو پھر آگے جب نیشنل میں نے کھیلی, میں نے وابڈا جوائن کی 2015 میں, پھر میں نے جو ہے نا وہ جیولن کا جو ہے نا وہ آغاز سٹارٹ کیا. اچھا, پھر آگے پروفیشنل الحمدہ ہوا. تو اسی طرح یہ تو آپ کو اچھا لگتا تھا یہ جیولن تھرو کرنا, یا دیکھتے تھے کسی کو, کوئی آئیڈیل تھا؟ نہیں دیکھتا نہیں تھا, دیکھتا میں اپنا جو میرے بھائی تھے ان میں ایک بھائی جو بڑے ہیں وہ شاٹ پٹ کرتے تھے, اور چھوٹے بھائی جو تھے وہ جیولن تھرو کرتے تھے. اچھا, پہلے سے کرتے تھے. ان کی طرف دیکھ کے مجھے شوق ہوا, انہوں نے مجھے اس گیم پہ لگایا. جو میرے بیسک استاد ہیں وہ میاں چنو سے ہیں, رشید احمد ساقی صاحب. انہوں نے الحمدللہ مجھے بڑا, آپ کے استاد جی کے لیے بھی تھینک یو, تھینک یو. بہت کوئی خاص ٹیکنیک ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ بھئی آپ نے بس پھینکنا ہوتا ہے؟ سر خط پھینکنے کی پریکٹس ہوگی نا بہت. میں بھی کہتا ہوں پڑگا میں اس کا سوکھتا خط چھت پہ. اور وزن کتنا ہوتا ہے اس کا؟ 800 گرام. 800 گرام, جی. ٹیکنیک اس میں زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹیکنیک زیادہ میٹر جی. اور آپ جب لاسٹ ٹائم گئے تھے اولمپکس میں تو آپ ڈائریکٹ اولمپئن تھے؟ میں ڈائریکٹ کوالیفائی میں نے کیا تھا, ٹوکیو اولمپکس ہوئی تھی جاپان میں. ٹھیک ہے, تو اس ذرا کے لیے لوگوں میں کو بتائیں کہ ڈائریکٹ اولمپئن میں اور ویسے اولمپئن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے ڈائریکٹ اولمپئن ہی کہلاتے ہیں نا. جی جی, میں ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے گیا سر. میں تو دس نا ڈائریکٹ اولمپئن کی ہوں, یہ تو پاکستان میں کر کے پلانگ پٹی ہے ٹوکیو ڈائریکٹ اولمپئن. اس میں بہت ورک کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے چھلانگ لگائی تو پہنچ گیا. سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو کیا ہوا, میں نے کوئی غلط بات کر دی آپ کو؟ منی شاہ جی پہلی باری کسی نے سوری کیا گھر دے دوجے رسالت نہیں پوچھتے, سوری کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ. پاجی تھینک یو ویری مچ, یقین کرو میں تہاڈیاں لتاں تے کٹاں پر میں تھک جانا, لاتی بہت لمبی. وہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈائریکٹ جو کوالیفائی کرتا ہے اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ہر ایونٹ کا. ٹھیک ہے, جیسے کہ جیولن تھرو کا انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے 85 میٹر کرنا ہے, تو 85 میٹر, جی, تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کوالیفائی کر جائیں گے. تو میں نے الحمدللہ پھر میں نے اس وقت ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی نیپال کھٹمنڈو میں, وہاں پہ پھر میں نے جو ہے نا وہ کوالیفائی کیا تھا, اور اس گیم کا ریکارڈ بریک کیا تھا, پاکستان کا بھی ساتھ بریک کیا. تو وہاں پہ میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا. اس مرتبہ آپ فرانس جا رہے ہیں؟ جی بالکل, فرانس اولمپکس ہو رہی ہے, اور اس کے لیے بھی میں نے الحمدللہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر لیا. واہ, پاجی نے تو ویزے کی ضرورت پینی, جی نے اٹھ کے ٹر جانا جی. تو یہ سیکنڈ دفعہ الحمدللہ میں جا رہا ہوں ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے ماشاءاللہ. 6 ماہ پہلے جو ہے نا وہ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی تھی بوڈاپیسٹ ہنگری میں, تو وہاں پہ میں نے یہ میڈل جیتا ہے. ورلڈ میں ہمارا یہ بھی پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے میں نے, ورلڈ میں سیکنڈ ہوا ہوں. بس تھوڑے سے فاصلے سے میں آ رہا ہوں, لیکن میں اس کو ہار نہیں سمجھوں گا. آپ سمجھ لیں کہ میں نے جو تھرو کی تھی
وہ 87.82 تھی, اور جو فرسٹ تھا اس کی 88.07 تھی. تو اس میں مجھے انجری بھی تھی رائٹ نی کی, تو اگر دیکھا ہے تو شاید میری انجری نہ ہوتی تو میں ورلڈ کا ریکارڈ کر چکا تھا, کیونکہ ورلڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ 92 پوائنٹ ہے, اور میری جو بیسٹ رو ہے وہ 90 پلس ہے. اچھا, تو 90 پلس. جی, ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ سے پہلے ایشین چیمپئن شپ ہوئی تھی تھائی لینڈ میں, اور اس وقت جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ کیا ہے؟ ورلڈ ریکارڈ وہ 98 ہے. 98.48 ہے. اور وہ کس ملک کے؟ یعنی کہ وہ چیک ریپبلک کے ہیں, جانز لیزنی, ان کا ریکارڈ ہے. چیک. جی. اور کس قسم کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں؟ ٹریننگ ہماری مختلف ہوتی ہے. تقریباً ہمارے 2 سیشن ہوتے ہیں, صبح اور شام کا. 2.5 سے 3 گھنٹے صبح ہم کرتے ہیں. اگر صبح ہم نے 2.5 سے 3 گھنٹے نہیں کیے تو شام کو کریں گے, اور ساتھ 1.5 سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں. اچھا, باقی تو جم کرتے ہوں گے, دیگر ایکسرسائزز کرتے ہوں گے. اس میں جم آ جاتا ہے, آپ کی سپیڈ ورک آ جاتا ہے, میڈیسن بال آ جاتے ہیں, اور جیولن کی ٹیکنیک ہے, ہڈل جمپ آ جاتے ہیں. جیولن کتنی مرتبہ ایک دن میں آپ جسے کہتے ہیں؟ ہم ہفتے میں 2 ٹیکنیک کرتے ہیں جیولن کی. 100 مرتبہ 150 مرتبہ نہیں, میری جو میکسیمم میں جو جیولن کی تھرو کرتا ہوں وہ تقریباً 25 سے 30 بس. اچھا, اس سے زیادہ نہیں میں کرتا. اچھا, بھائی اتنی کرتا ہوں. اس کے ساتھ بھی ٹریننگ ہوتی ہے, ہمیں شاٹ پٹ کی جو ہے نا وہ تھروئنگ کرنی پڑتی ہے, وہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ پھر ہڈل جمپ ہوتے ہیں, پھر اکھاڑے میں جمپ ہوتے ہیں, اور سپیڈ ورک ہوتا ہے. واہ. آپ کو پتہ ہے یہ میں وہ دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جس میں کسی نے جیولن پھینکا اور وہ جا کے نا کسی کو لگ گیا ایک گراؤنڈ میں. آج بالکل پاکستان میں ایک پلیئر کو لگا تھا پاؤں پہ جیولن. اچھا, تو اس کے لیے آپ ایک کو تو باہر کا واقعہ ہے نا؟ نہیں, یہ میں پاکستان کا بتا رہا ہوں. اچھا, پاکستان کا. اچھا, پاکستان میں بھی ہوا ہے؟ پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو تقریباً جو گراؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے وہ 110-20 میٹر ہو. ہاں, کم از کم, تاکہ 90 تک رینج جو ہے, رینج اتنی ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم 90. ویسے تو 150 ہونا چاہیے لمبائی میں اور چوڑائی میں بھی. تو اس کے لیے بھی آپ کو گراؤنڈ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا پڑتا ہے, تاکہ کسی صورت بھی نیزہ دائیں بائیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لگ سکتا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ایک جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ لگ گیا تھا ان کے, یہ تھرو کیا؟ نہیں, اس نے تھرو کیا تھا, آگے سے پلیئر تھا, وہ بھی پلیئر تھا, وہ بھی جیولن تھروور تھا. اچھا, وہ آگے سے گزر رہا تھا تو اس کو لگ گیا. سے گزرا, اسے نہیں پتا تھا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے. بس وہ ایسی ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی جیولن تھروور ہوں. وہ کہتا ہے اپنی چیز اپنے پہ مار دی. چلیے, ایک بار ایک کبوتر باز دا کبوتر تھلے نہیں سی آ رہے, انہیں پھر پاج دی مدد لئی. ارشد صاحب نے انج کر کے تھلے کھلو کے نیزہ مارے تو بیچارہ مر گیا ہوگا. نہ کبوتر سیاਣਾ سی, انہیں کہا جی تسی چیمپئن ہو تو میں بھی چیمپئن. پھر کبوتر باز نے جیا جی دا ترلا کیتا ہے. اچھا, جیا نے تھلے کھلو کے ذرا ایک باری انج کیتا ہے, کبوتر سی ٹھرکی, وہ دوستاں سمیت تھلے. جیا دے کول آ کے سارے کبوتر گٹکوں 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 گٹکوں. آپ نے تو ہم دونوں کو فیل کر دیا, مجھے بھی اور کبوتر کو بھی. تو چیمپئن آپ نے جیا کو بنا دیا, جن کو جیولن کے بارے میں شاید پتہ نہ ہو. شاہ جی, اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. تیار ہیں آپ دونوں؟ بالکل جی بالکل. چلو بھاجی ریڈی ہو جو. لوگوں نے بھی پوچھنا کہ دھاری والا نیزہ کیویں بندا ہے. یہ جو آپ لوگ جیولن جو یوز کرتے ہیں, جی یہ پاکستان میں بنتا ہے یا باہر سے آتا ہے؟ نہیں, باہر سے. باہر سے آتا ہے, کیونکہ اس کا تو بڑا مخصوص ویٹ, سائز, ہر چیز جو ہے بڑی ناپ تول کی ہوتی ہے. بالکل مخصوص لکڑی کا ہوتا ہے. پاکستان سے بندا ہوندا تو مخالف بس 2 کلو دا بنا دینا. یہ ایلومینیم کا ہوتا ہے. ایلومینیم کا ہوتا ہے. جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو ہیوی اس سے کرتے ہیں؟ نہیں, اسی ویٹ کے ساتھ. اسی ویٹ کے ساتھ. ہوا کس طرف کی ہے, موسم کیسا ہے, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں رزلٹ پہ, یا یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں, اس میں ہوا بھی کاؤنٹ کرتی ہے. اگر آگے سے ہو تو زیادہ پرابلم بنتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اسی حساب سے ہوا کے حساب سے آپ کو اینگل دینا پڑتا ہے, تو پھر جیولن جاتا ہے. موسم کے اثرات اتنے نہیں آتے کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ بدل جائے, ایسا نہیں ہے اس کھیل میں؟ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے 90 میٹر تھرو کی ہے تو میں نے محنت بہت زیادہ کی ہے. اگر ہوا کا دباؤ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر آپ کی قسمت میں گولڈ لکھا ہے تو آپ کو 90 پہ نہیں ملے گا, 80 پہ مل جائے گا. یہ ہو سکتا ہے. سبھی جو کہ سب کو ہی وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. جی, وہ سب بھی فیس کرنا. مگر یہ بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ جس پیچ میں آپ نے کیا اس میں ہوا کا دباؤ آپ کے مخالف ہے, دوسرے نے کیا تو نہیں ہے ہوا. ہاں, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک عام روٹین میں ہوا چل رہی ہے تو اس میں تو سب کے لیے تو ہو جاتا ہے. بعض کار ایسے ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ پھر لکی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے دے.